یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ میں نے دل سے پڑھنا ہے اور آپ نے دل سے سننا ہے۔ یہ کلام پاک مشہور زمانہ کلام ہے اور پیر صاحب نے مدینہ شریف میں روضہ مبارک کے سامنے بیٹھ کے لکھا ہے۔ فرما دیجیے سبحان اللہ۔ لو مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، لو مدینہ کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں، انوار بنائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، دل کو ہم مطلع انوار بنائے ہوئے ہیں۔ شیخ سے بات کرنا ہے۔ کشتیاں تو آپ نے لکھا شرم سیاہ سے نہیں سامن جایا جاتا، شرم سیاہ سے نہیں سامن جایا جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے ہیں، یہ بھی کیا کم ہے شہر میں آئے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ پیر صاحب فرماتے ہیں قدر کی نیند سے اٹھنا کوئی آسان نہ تھا، قدر کی نیند سے اٹھنا ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، ہم تو محشر میں انہیں دیکھنے آئے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اور حضور جب انسان نے منظر دیکھا نا کہ عاشقان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں اور ان کو جالی کو کوئی ہاتھ نہیں لگانے دیتا، دربان روک دیتا ہے، جالی کو چومنے کی کوشش کرتے ہیں، دربان روک دیتا ہے، تو پھر انسان نے کہا او دربان بے سائے در سے انہیں مہمان بلائے ہوئے ہیں، خود نہیں آئے یہ مہمان بلائے ہوئے ہیں، لا مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں۔ اب تو کافی لگا ہے، میں اسے مختصر کر رہا ہوں۔ جب بھی
پھر صاحب نے منظر دیکھا نا آشقان رسول صلی اللہ علیہ کو یا رسول اللہ پڑھتے جا رہے ہیں اور السلام علینا یا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، السلام علینا یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو پھر پیر صاحب نے کہا شعر لکھا ہے تو میں پھر سرات سے گزرنا ہے تو پہلے تجھے اس پل پر سے گزرنا پڑے گا۔ آپ نے پھر فرمایا لو مدینے کی تجلی سے لگائے ہوئے ہیں، آپ نے لکھا نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو سلائے ہوئے ہیں، تو بگڑتا ہے وہ پہلو سلائے ہوئے ہیں۔ یارہ کو یاری دی راہ مل گئی ہے، نگاہ وچ نگاہ مل گئی ہے، ساتوں پنجالی چمر دی اجازت نہ ملی، انہاں کی تسمر دی چھا مل گئی ہے، تو بگڑتا ہے وہ پہلو سلائے ہوئے ہیں۔ نام آنے سے نام آنے سے ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو سلائے ہوئے ہیں۔ کیوں نہ پلیا تیرے، کیوں نہ پلیا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، کیوں نہ پلیا تیرے اعمال کا بھاری ہو نصیر، اب تمیزہ